الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. محترم حضرات، مساجد سے محبت رکھنا، ان کو آباد رکھنے کی فکر کرنا اور ان میں اعمال خیر انجام دینا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مسجدوں سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو۔ مسجد سے جڑے ہوئے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی فکر کریں، اور اس وقت مسجدوں کے سلسلے میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور جس طرح بعض مساجد پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسی نازک صورتحال میں مساجد کی حفاظت اور ہر قسم کی شرانگیزی سے ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش لازمی اور ضروری ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ پرست طاقتیں گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور شاہجہاں کی بنائی ہوئی تاریخی جامع مسجد اور ان کے علاوہ بھی کئی مساجد کے سلسلے میں سازشیں رچ رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ حکومت بھی اس فرقہ پرستی اور ملک میں نفرت پھیلانے کی کوششوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور عدالتوں کا رویہ بھی مسلمانوں کی تشویش میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہنے والی پارٹیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور حق کو حق کہنے کی جرأت نہیں کر پا رہی ہیں۔ ملک کے ایسے نازک حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قائدین اور علماء کرام کی رہنمائی میں مساجد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کریں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو جو مقام حاصل ہے، ہر مسلمان اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز وہی مقبول ہے جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ کسی کی عزت اور اس کے مقام کا اندازہ کرنا ہو تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اس کی نسبت کن لوگوں سے ہے۔ اگر ہم مسجد کی عظمت و مرتبہ کو معلوم کرنا چاہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مسجد تو وہ بلند مقام ہے جس کی عظمتوں رفعتوں کے سامنے دنیا کا ہر ذرہ ہیچ ہے، اس لیے کہ مسجد کی نسبت خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہے۔ مسجد کسی انسان اور جن یا کسی نورانی اور خاکی مخلوق کا گھر نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کا گھر ہے۔ اللہ جل جلالہ کو مسجد اتنی محبوب ہیں کہ رب کائنات نے دنیا میں انہیں تمام جگہوں سے افضل ترین جگہ قرار دیا۔ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔
جیسا کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین کو اس جگہ سے بچھایا گیا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے کہ پہلے وہاں بلبلے کی شکل تھی، پھر اللہ رب العزت نے زمین کو بچھا دیا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا ہے۔ اور جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جب ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جب زمین پھٹ جائے گی، جب پہاڑ دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، جب سمندر آگ سے بھڑکا دیے جائیں گے، جب حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، جب ماں دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، جب باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، جب توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، جب کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایسے عجیب و غریب حالات میں بھی مسجد کی زمینیں باقی ہوں گی۔ جب سب کچھ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہوگا، تب بھی مسجد اسی شان کے ساتھ قائم ہوگی، اور پھر تمام مساجد کی زمینیں جمع کر کے بیت اللہ سمیت جنت کا حصہ بنا دی جائیں گی۔ دین اسلام نے مسجد کو مسلم معاشرے کا مرکز و محور قرار دیا ہے، اس لیے کہ مساجد شعائر اللہ ہیں، مساجد بیوت اللہ ہیں، مساجد جنت کے باغات ہیں، مساجد سے ملت کی شناخت ہوتی ہے، مساجد نزول رحمت کے مراکز ہیں، مساجد سے امن و محبت کا درس ملتا ہے، مساجد سے نیکی اور خیر خواہی جنم لیتی ہے، مساجد سے فتنہ و شر کا قلعہ کما کیا جاتا ہے، مساجد سے اتحاد و اتفاق پروان چڑھتا ہے، مساجد سے مساوات اور بھائی چارے کی فضا بنتی ہے۔ جہاں مسجد نہیں ہوگی وہاں فتنہ و فساد ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، امن و سکون اور اطمینان مفقود ہوگا، نہ جان محفوظ ہوگی نہ ایمان محفوظ ہوگا۔ ہمارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مشعل راہ ہے۔ مساجد کی اہمیت اسلام کی پہلی مسجد اور اس کی تعمیر کا منظر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلے قباء کے مقام پر 14 دن قیام فرمایا۔ وہاں سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی گئی، اس کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا۔ پھر جب قباء سے چل کر مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے جس چیز کا خیال آیا وہ مسجد ہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر کرتے، اپنی رہائش گاہ کی بنیاد رکھتے، کاشان نبوی کو تعمیر کیا جاتا، لیکن قربان جائیں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر کہ سب کچھ پس پشت ڈال کر مسجد کے لیے زمین قیمتاً خرید رہے ہیں، پھر پلاٹ خریدنے کے بعد نہ صرف اپنے جانثاروں کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا بلکہ خود بھی بنفس نفیس تعمیر میں شریک ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اینٹ اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، چہرہ مبارک غبار آلود ہے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک حویلی میں نماز ادا کرتے تھے جہاں بھیڑ بکریاں باندھی جاتی تھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ایک زمین کا ٹکڑا یعنی پلاٹ تھا جو 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ ان بچوں کا نام سہل اور سہیل تھا اور یہ دونوں حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے۔ یہ مقدس جگہ ایک کھجوروں کے باغ پر مشتمل تھی جہاں کھجوروں کو خشک کر کے چھہارے بنائے جاتے تھے۔ کچھ مشرکوں کی پرانی قبریں بھی تھیں اور زمین ناہموار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو فرمایا کہ یہ زمین ہمیں فروخت کر دو، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں مسجدیں بنائیں۔ ان بچوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ زمین بلا معاوضہ آپ کو پیش کرتے ہیں، مگر آپ نے بلا قیمت اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً وہ زمین خرید لی اور وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔
مسجد کی تعمیر کا منظر کیا تھا، پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ مسجدیں بنانا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کچھ اینٹیں اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد فرماتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اتنی زیادہ اینٹیں اٹھا رکھی ہیں کہ آپ کے سینے مبارک تک پہنچی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ اینٹیں زیادہ بھاری ہو گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ اینٹیں مجھے عنایت فرما دیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینٹیں تو بہت ہیں، تم جاؤ، اس کے علاوہ وہاں سے اور اٹھا لاؤ، یہ میرے لیے چھوڑ دو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار فرمایا تاکہ امت اس سبق کو ذہن نشین کر لے کہ مسلم معاشرے کی بنیاد مسجد ہے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت مسجد سے ہے۔ مسجد ہے تو سب کچھ ہے، اگر مسجد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتے ہوئے ہر دور میں مسلمانوں نے مسجدیں تعمیر کی، اور کئی مساجد تو اپنی تاریخی اور تعمیراتی حیثیت سے شاہکار قرار پائیں۔ مسلمانوں نے کسی دور میں بھی مساجد کو گراتے یا ویران کرنے کا تصور تک نہیں کیا۔ مسلمانوں کا یہ امتیاز رہا کہ وہ جہاں کہیں گئے اور جس خطے اور علاقے میں پہنچے، پہلے انہوں نے وہاں جا کر اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالی۔ ایسے سنگین اور خطرناک حالات میں جب ان کی جانوں پر بنی ہوئی تھی، مال کی کمی تھی، فقر و فاقہ کا دور دورہ تھا، لیکن انہوں نے اس فریضے کو نہیں بھلایا۔ اس سلسلے کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مظلوم نے بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے مجھے جنوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دراصل ملایا کے وہ لوگ ہیں جب انگریزوں نے ملایا کی ریاست پر قبضہ کیا تھا اور ان کو غلام بنایا تھا، تو یہ لوگ تھے جو انگریزوں کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ یہ لوگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے رہے۔ چونکہ یہ لوگ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس وسائل کم تھے، اس لیے انگریز ان پر غالب آ گئے اور انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اور غلام بنا کر کیپ ٹاؤن لے آئے۔ اس طرح ان ملایا کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچ گئی۔ آج یہ انگریز اور مغربی ممالک والے بڑی رواداری اور جمہوریت اور آزادی اظہار رائے کا سبق دیتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا یہ حال تھا کہ جن کو غلام بنایا تھا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی اور ان کو اپنے دین اور عقیدے کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ وہ اگر اپنے گھر میں بھی نماز پڑھنا چاہتے تو اس کی بھی ان کو اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہوا پایا جاتا تو اس کے اوپر ہنٹر برسائے جاتے، ان لوگوں سے دن بھر محنت مزدوری کے کام لیے جاتے، مشقت والے کام ان سے لیے جاتے، اور شام کو جب کھانا کھانے کے بعد رات کو ان کے آقا سو جاتے تو سوتے وقت ان کے پاؤں سے بیڑیاں کھول دیے جاتے تاکہ یہ اپنی بیرکوں میں جا کر سو جائیں۔ لیکن جب ان کی بیڑیاں کھول دی جاتی اور ان کے آقا سو جاتے تو یہ لوگ چپکے ایک ایک کر کے وہاں سے نکل کر قریب کی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر پورے دن کی نمازیں جماعت سے اکٹھی ادا کرتے۔ اسی طرح یہ لوگ ایک عرصہ تک نمازیں ادا کرتے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیپ ٹاؤن پر ایک قوم نے حملہ کر دیا تاکہ کیپ ٹاؤن پر قبضہ کر لیں۔ چونکہ ملایا کے یہ لوگ بڑے جنگجو تھے اور بڑے بہادر تھے اور ان کی بہادری کے کرشمے انگریز دیکھ چکے تھے، اس لیے انگریزوں نے ان سے کہا کہ ہمارے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تمہیں آگے کرتے ہیں، تم ان سے مقابلہ کرو اور لڑو تاکہ یہ لوگ کیپ ٹاؤن پر قبضہ نہ کر لیں۔ ان ملایا کے مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم حکمرانی کرو یا ڈچ حکمرانی کریں، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آقاؤں کی تبدیلی کی بات ہے۔ آج تم آقا ہو، کل کو ان کا قبضہ ہوا تو وہ آقا بن جائیں گے، ان کے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک مطالبہ ہے، وہ یہ کہ اس کیپ ٹاؤن کی زمین پر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے اور ایک مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔
دیکھیے انہوں نے پیسے کا مطالبہ نہیں رکھا، آزادی کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی اور دنیاوی مطالبہ نہیں کیا، مطالبہ کیا تو صرف یہ کہ ہمیں مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی بہادری سے ڈچ قوم کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مسجد تعمیر کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا تھا وہ پورا کیا جائے۔ چنانچہ ان کو اجازت مل گئی اور پورے کیپ ٹاؤن میں پہلی مسجد اس حالت میں تعمیر کی گئی کہ ان بیچاروں کے پاس نہ آلات و اسباب تھے اور نہ تعمیر کرنے کے لیے سرمایہ تھا، یہاں تک کہ قبلے کا صحیح رخ معلوم کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہ تھا۔ محض اندازے سے قبلے کا رخ تعین کیا، چنانچہ اس کا رخ قبلے کی صحیح سمت سے 20 یا 25 ڈگری ہٹا ہوا ہے۔ آج اس میں صفیں ٹیڑھی کر کے بنائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے نہ تو یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں رہنے کے لیے مکان دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پیسے دو، نہ یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرو، بلکہ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دو۔ یہ ہے امت مسلمہ کی تاریخ کہ اس نے مسجد کی تعمیر کو ہر چیز پر مقدم رکھا اور ان حالات میں بھی مسجد کی تعمیر کے فریضے کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں بیوت اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانب ان کے اعزاز اور شرف کی وجہ سے منسوب فرمایا، ان کا تذکرہ بار بار کیا۔ مساجد آباد کرنے والے انبیاء کرام اور ان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو بشارت کتنے پیارے انداز میں سنائی گئی۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ بنى اللہ له مثلہ فی الجنہ۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد تعمیر کی تو اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ جنت کیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت تو اس فانی دنیا میں سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ جیسے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو اگر دنیا جہاں کی کہانیاں سنائی جائیں تو وہ اس کے ادراک اور شعور سے بہت بلند ہوں گی، یا جس طرح کسی ان پڑھ دیہاتی کو جس کی پوری زندگی چھوٹے سے گاؤں میں گزری ہو، اگر کوئی شخص دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کے ماحول اور وہاں دستیاب سہولیات کے بارے میں اور فیسلٹیز کے بارے میں بتانے لگے تو یہ سادہ دل دیہاتی ضرور اسے جھوٹا سمجھے گا۔ مندرجہ بالا حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ مسجد بنانے کا یہ ثواب تبھی حاصل ہوگا جب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی ہو، لوگوں سے واہ واہ کروانے، اپنی عزت و شہرت اور یادگار قائم کرنے کے لیے نہ ہو۔ محدثین کرام نے دیگر کئی احادیث کی روشنی میں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اجر و ثواب مستقل اور بڑی مسجد بنانے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اپنی وسعت کے مطابق چھوٹی مسجد ہی بنا دے یا کسی زیر تعمیر مسجد میں اپنا حصہ لگا لے تو وہ بھی انشاءاللہ اس ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو درجہ بندیوں میں تقسیم فرما کر اپنے فضل سے جسے چاہا اسے فضیلت عطا فرمائی اور فضیلتوں کو جاننے اور ان سے متعلقہ مشروع عبادات کی تعمیل پر پابند کیا۔ یہ حقیقت میں مسلمان کے لیے فضیلتوں والے اعمال بجا لانے اور بلند درجات پر فائز ہونے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب ہے۔ مخلوق میں درجہ بندی کا معیار تقوی اور بندگی پر ہے۔ زمین کے درجے بھی اسی طرح ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین مقام میں عبادت کے مقام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر عبادات اور اذکار کیے جاتے ہیں، مومن جمع ہوتے ہیں اور شعائر دین پر عمل ہوتا ہے۔
معزز اور محترم ترین مسجد مسجد الحرام ہے، دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے یہ، اور لوگوں کے لیے مینار ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک لوگوں کے لیے مکہ میں بنایا گیا پہلا گھر بابرکت اور جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا حج اور طواف واجب کیا اور اسے مومنوں کا قبلہ قرار دیا۔ یہاں ایک نماز دیگر مساجد کی نمازوں سے 1,00,000 گنا بہتر ہے۔ دوسری افضل ترین مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ کسی بھی نبی کی تعمیر شدہ آخری مسجد ہے۔ مسجد اقصی قبلہ اول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا ایک اہم مقام ہے۔ اس مسجد کی بنیاد مسجد الحرام کے بعد رکھی گئی۔ یاد رکھیں صرف انہی 3 مساجد کی جانب ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ بخاری کی روایت ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد کی جانب رخت سفر باندھنا جائز نہیں ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ مسجد قباء کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام پیدل یا سوار ہو کر مسجد قباء آتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور قباء راکبا و ماشیا، مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور پھر مسجد قباء آ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے عمرے کا اجر ہوگا۔ اس روئے زمین پر حرمین مسجد اقصی اور مسجد قباء کے علاوہ کسی مسجد کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، دیگر تمام مساجد کا حکم عام مساجد والا ہے۔ مساجد کی جتنی اہمیت ہے اس اعتبار سے مساجد کے کچھ حقوق اور آداب ہیں جن کی رعایت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پہلا حق مسجد کا احترام ہے۔ مسجد کے احترام میں یہ شامل ہے کہ اچھے لباس کے ساتھ آئیں۔ فرمان باری تعالی ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو آراستہ ہو کر جاؤ۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہمیں کہیں دعوت اور پروگرام وغیرہ میں جانا ہو تو عمدہ لباس اور اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں، اور مسجد میں کسی بھی لباس میں آ جاتے ہیں جس سے مسجد کی بے احترامی بھی ہوتی ہے۔ اچھی ٹوپی پہن کر آنے کے بجائے مسجد میں موجود چٹائی کی اور پلاسٹک کی ٹوپیاں اپنے سروں پر رکھ لیتے ہیں، جس کو پہن کر باہر جانا ہم گوارا نہیں کرتے، مگر اللہ رب العزت کے دربار میں اس سے شرم نہیں آتی۔ لباس بسا اوقات اتنا تنگ ہوتا ہے جس سے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، اسی طرح لباس اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں پشت اور پیٹھ کھل جاتی ہے جس سے لوگوں کو کراہیت ہوتی ہے، اور سطر کھلنے سے نماز پر کیا اثر پڑا وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اسی طرح مسجد کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ بدبودار چیز کھا کر مسجد نہ آئے، جیسے لہسن، پیاز وغیرہ، اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جو احترام مسجد کے خلاف ہو۔ حدیث شریف ہے کہ من اکل من هذه الشجرة قال اول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، کہ مسجد کے احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ ناچ گانوں کی آواز مسجد تک نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تو ان چیزوں سے ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، موبائل کو بند کر لے۔ مساجد میں روح کو سکون اور چین ملتا ہے، اس لیے مساجد میں چیخنا، چلانا، لڑائی جھگڑا کرنا یا شور مچانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مسجد میں اپنے آپ کو بازاری شور سے بچاؤ۔ مسلم کی حدیث ہے یہ
یہی وجہ ہے کہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو مسجد میں آواز بلند کرتے ہوئے سنا تو انہیں بلا کر فرمایا اگر تم یہاں کے رہائشی ہوتے تو سخت سزا دیتا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ بخاری میں یہ روایت ہے، مسجدیں راحت اور آخرت یاد کرنے کی جگہ ہیں، یہاں پر دنیا داری سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جاتا ہے، اسی لیے مسجدوں میں خرید و فروخت منع ہے، بلکہ اس پر ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ مزید بڑا مسجد میں دنیاوی پریشانیوں میں مشغول ہونے سے بھی روکا اور فرمایا جو شخص مسجد میں کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے کہہ دے اللہ تمہاری چیز نہ لوٹائے۔ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں، اسی طرح مسجد میں عبادت کرنے والے کی اتنی شان ہے اسے چھو کر بھی اذیت دینا جائز نہیں۔ چنانچہ ایک شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بیٹھ جاؤ تم ایذا پہنچا رہے ہو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح گناہ سے ویسے تو ہر جگہ ہی بچنا چاہیے، لیکن مسجدوں میں غیبت، بدنظری اور موبائل وغیرہ سے گانے بجانے سننے پر گناہوں کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں آ کر سکون اور وقار کے ساتھ رہے اور چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب نماز کی اقامت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مسجد نہ ہو بلکہ پروقار انداز سے چلو، نماز کا جو حصہ مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے وہ پورا کر لو۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ مسجد کا ایک ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے احترام میں پہلے اپنا دایاں قدم رکھے، اور چونکہ مسجد عبادت، رحمت اور دعا کی جگہ ہے اس لیے داخل ہوتے وقت درود پڑھ کر یہ کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب باہر نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ یہ مساجد کی دعا جو ہے داخل اور نکلنے کی یہ حدیث میں ثابت ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، لہذا ہم روزانہ بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اگر ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو اور صرف دخول مسجد اور خروج مسجد کی دعا قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ داخل ہوتے وقت دین مانگ رہے ہیں اور نکلتے وقت دنیا، دین اور دنیا انسان کو مل جائے تو کس چیز کی کمی ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ اسی طرح مسجد کا ایک حق مسجد کی تعمیر میں عملاً اور مالاً حصہ لینا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خود سے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خود سے تعمیر کی، لیکن آج تعمیر ایک فن بن چکا ہے اور ہر کوئی نہیں بنا سکتا، اس لیے علماء نے بیان فرمایا جہاں تعمیر ہو رہی ہو تو کچھ سامان ادھر سے ادھر رکھنا چاہیے تاکہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے، اور اپنے مال کو مسجد کی تعمیری کام میں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے، کیونکہ مساجد کی تعمیر مسلمانوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ تعمیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آباد کرنا۔ مسجد کو آباد کرنا اصل یہ ہے کہ نمازوں سے اس کو آباد رکھا جائے، ورنہ اس شعر کے مصداق ہوں گے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔